اللہ نے جتنی چیزوں کو خلق کیا سب کو کیا کیا خلق کیا، اور آپ اور ان کے درمیان کا جو رات ہے شہری کے ہوئے یعنی اللہ نے جتنی کاری کا زمین خلق کی، علی کا آسمان خلق کی، علی کہا بندے خلق ہو گئے، علی کہا انسان خلق ہو گئے، علی کہا انسان خلق ہو گئے. بھائی اللہ نے کن کا اور کن کے درمیان کا راز ہے علی. اور جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے خلق کیا، کرسی کو خلق کیا اس پہ لفظ علی لکھا، آسمان کو خلق کیا اس پہ لفظ علی لکھا، کیوں لکھا؟ تاکہ قائم باقی رہے، تاکہ قائم رہے، باقی رہے، بقا رہے. لفظ علی وہ ہے جو انسان کو بقا کی طرف لے جاتا ہے، لفظ علی وہ ہے جو انسان کو باقی رکھتا ہے. اس لیے کہ جس انسان کے دل میں علی کی محبت ہے وہ انتقال کرتا ہے، مرتا نہیں ہے. انتقال کرتا ہے، مرتا نہیں ہے. مرتے ہوئے ہیں جو مٹ جاتے ہیں. انتقال اسے کہتے ہیں جو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے، جو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائے، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلے جائیں. اب چھٹے امام کا فرمان ہے، بس آخری بات اس کے بعد ربط مسائل. چھٹے امام کا فرمان ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، حدیث پڑھو، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے. حدیث پڑھو، جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے. اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے لیکن اس میں کوئی درخت نہیں ہے. اللہ، اس میں کوئی درخت نہیں ہے. یہ درخت کا ہونا چاہیے. بڑی درخت ہے، ہوا چلی، اب لوگ آج کل درخت لگاتے کیوں؟ کہ ہم نے درخت لگا دیا لیکن ہوا چلی، پتے ٹوٹے اور ہمیں کوڑا ہونا شروع ہوا. اب بھائی صاحب اسی میں پریشان ہے کہ ماں کہہ رہی ہے پیڑ کاٹیے یا آپ کو جھاڑ لگائیے، بیوی وغیرہ پریشان، ہر چیزیں، لیکن اس وجہ سے پیڑ نہیں لگا رہے. بہرحال جملہ آپ کے سامنے آنے پر چھٹے امام کی حدیث ہے، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا آنگن بڑا ہے لیکن اس میں کوئی درخت نہیں ہے. ایسا امام نے کیوں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے جب پہاڑ کو خلق کیا تھا تو اس کے سینے پر لکھا تھا علی ولی اللہ. بڑی توجہ، علی ولی اللہ، اس کے سینے پر لکھا تھا علی ولی اللہ. بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر میں آنگن بڑا ہے لیکن اس میں کوئی درخت نہیں ہے. بھائی چھٹے امام ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان پوری رات پورا دن یا علی کر کے عبادت کر کے روزہ نماز رکھ کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کے جب وہ سکون کی نیند سو جائے، تو درخت ہل کے علی کی صداؤں سے عبادت کرتا رہے. محمد صلی اللہ محمد یعنی انسان سے بار عبادت کرنے کے بعد جب وہ سو جائے تو اس کے گھر میں عبادت ہوتی رہے. پھر ہل کے علی کی صدا کرتا ہے. آج کی تاریخ بڑی قیامت کی تاریخ. جملہ آپ کے سامنے اور رکھ کروں صاحب امام کے حوالے سے کہ آج 25 رجب اور آج کی تاریخ میں ہمارا چھٹا امام اپنے بیٹے کو امام موسیٰ کاظم کو نہ جانے اس عالم میں، عالم اقوام میں دیکھ رہا. آٹھویں امام یتیم ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ایک آپ کے سامنے جملہ عرض کروں کہ ہمارا ساتواں امام 14 سال قائد رہا، لیکن قائد میں رہ کے بھی عبادت نہیں چھوڑی. ساتویں امام کا پہلے کام قرآن کو پہنچانا. باریکی کے ساتھ جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارے دو امام ایسے قائدی ہیں
کہ امام نے قید میں رہ کر کے یہ عرض کر دیا ہے، ساتویں امام کے دادا امام سید سجاد نے قید میں رہ کر کے اسلام کو بچایا اور ساتویں امام نے قید میں رہ کر کے اسلام کو پھیلایا. ساتویں امام نے قید میں رہ کر کے قرآن پہنچائی، تفسیر پہنچائی، اسلام کو پھیلایا. اور آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں، بس اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مسائل ذہن میں آ گئے تو عرض کر دوں کہ ساتویں امام جب قید میں رکھے گئے، قید میں تھے، تو ایک عورت جس کا نام فاحشہ، اس کو بادشاہ نے قید خانے میں بھیجا تاکہ معاذ اللہ امام کے ذہن پر بہکا سکے اور امام عبادت سے غافل ہو. لیکن وہ فاحشہ عورت کھڑی رہی، 7 سے 8 دن تک کھڑی رہی. میرا امام سجدے کے عالم میں رہا، میرا امام سجدے کے عالم میں رہا. اب جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے جو سے سنیے گا. امام سجدے کے عالم میں جب وہ فاحشہ عورت کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ لے رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ لے رہی ہے، مرتبہ باہر آ کے کہتی ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اب جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، مولانا حافظ قادری ندوی صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اما فاحشہ کی سمجھ میں ہمارا 7واں امام آ گیا، عائشہ کی سمجھ میں پہلا امام نہیں آیا. محمد ہمارا امام قید کے عالم میں تھا. لیکن ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے بھی جنازہ اٹھایا ہے، گھر سے جنازہ شان شوکت کے ساتھ اٹھا قبرستان تک پہنچایا. بیٹا موجود تھا، بیٹیاں موجود تھی، جنازہ شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا. لوگ تعزیت کے لیے آئے، بیٹے کو تعزیت پیش کی. عزیزوں لیکن بیٹا موجود تھا نا. ہر غریب امام کہ جب ہمارا امام قید خانے میں شہید ہوا تو بادشاہ نے 4 مزدوروں کو بلایا. چار مزدوروں کو بلایا. 4 مزدور غریب امام کے لاشے کو اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مستحب کام ہوتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے تو قاری جنازے کے آگے آگے سورہ یاسین پڑھتا ہوا چلتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہوا چلتا ہے. لیکن ہائے غریب امام، جب مزدوروں نے غریب امام کے لاشے کو اٹھایا تو مزدور آگے آگے گالیاں بکتے ہوئے جانے لگے. یہ وہ امام ہے جو رافضیوں کا امام ہے، یہ رافضیوں کا امام ہے جن کا احساس نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا جنازہ اس کے بیٹے نے نہیں اٹھایا، مزدوروں نے اٹھایا. مزدوروں نے لاشے کو اٹھایا اور بغداد کے پل پہ جا کے رکھ دیا. ابھی تو احساس کیجیے گا، بغداد کے پل پہ جا کے رکھ دیا. لاشا بغداد کے پل پہ رکھا. ایک بنی عباس کا سلمان نامی شخص کا وہ آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے دل میں مولا کی محبت تھی، بنی عباس سے تھا. اس نے جیسے ہی غریب امام کے لاشے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ہائے
کر لیجیے گا. کوئی ایسا سلمان ہوتا جو حسین کے لاشے کو بھی دفنا دیتا. عزیزوں یہاں پر امام موسیٰ کاظم کا بیٹا امام رضا شریف موجود نہیں تھا، لیکن عزیزوں قیامت کی بات ہے، اگر انسان ذہن میں سوچ لے تو انسان تڑپ تڑپ کے مر جائے. ارے کربلا میں آقا حسین کا بیٹا موجود تھا، لیکن ہائے نے کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سانگبے کو بنا کرتی ہے. اے سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو. اے سید سجاد کیا اپنی جان کھو دی. ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں بی اماں اور